جملہ جو ابن زیاد نے سیدہ زینب سے کہا کہ زینب تو نے اپنے بھائی کے معاملے میں اللہ کے امر کو کیسا پایا؟ یہ اسی سوچ کا نتیجہ تھا کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ امر الہی سے ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اور ساتھ قرآن کی آیت پڑھی، قل اللہم مالک الملک، سارے بادشاہوں کا بادشاہ تو، ملکوں کا بادشاہ تو اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے وہ ملک دے، جسے چاہے وہ ملک چھین لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اب وہ بغیرت یہ آیت پڑھ کے مجمع کو اور اہل بیت کے قیدیوں کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں عزت ملی ہے یا الیاذ باللہ تمہیں ذلت ملی ہے، تو یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے۔ ہمیں ملک ملا ہے، تم سے ملک چھین لیا گیا۔ اس دن سنبڑیال میں نے شکیل کے گھر یہی بات کہی تھی کہ جب اللہ فرماتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اب راستہ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے کون سا اختیار کیا ہے، اللہ دیکھے گا کہ جو میرے انعام یافتہ لوگوں نے راستہ اختیار کیا تھا تم اس کے مطابق ہو کہ نہیں ہو۔ اگر میرا انعام یافتہ بندہ ابراہیم یہ فیصلہ کرے کہ نمرود کے ساتھ تخت پہ بیٹھنا عزت نہیں ہے، نمرود کے سامنے کھڑا ہونا عزت ہے، تو قیامت تک یہی قدر باقی رہے گی کہ عزت تخت پہ بیٹھنے سے نہیں ہوتی، سامنے کھڑے ہونے سے ہوتی۔ اگر میرے بندے حسین نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یزید ظالم ہے، وہ تو کہتا تھا او شیئر کر لیتے ہیں، گورنری تم بھی لے لو، تم بھی تخت لے لو، نہیں، ظالم کے ساتھ تخت پہ بیٹھنے میں عزت نہیں ہوتی، ظالم کے سامنے کھڑے ہونے میں عزت ہوتی۔ اختیار ہے نا، اس نے بھی اپنا استعمال کیا، انہوں نے بھی اپنا استعمال کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں کیا، انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں کیا۔ یہ ہیں اس کے انعام یافتہ لوگ۔ اب دیکھیے نا، عزت ذلت کا ہمارے ہاں تو معیار یہی ہے نا، اور بھائی کسی وزیر اعظم سے سلام دعا ہو جائے گی، کسی وزیر سے، تو ہم کہیں گے کہ ہم بڑے عزت والے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے، اسی لیے ابن زیاد نے بھی یہ بات کہہ دی کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا تم سہنے پہ مجبور تھے، یہ جو کچھ ہوا اللہ نے، اللہ جس کو چاہتا عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ذلت دیتا ہے۔ تو اب زینب بتا تو نے اللہ کے امر کو کیسا پایا؟ اب یہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی سمجھیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اللہ نے کروایا۔ اب یہ بات صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ابن زیاد کے پاس جو طاقت ہے، یزید کے پاس جو طاقت ہے، اس طاقت کو استعمال کرنے کا اختیار ہے نا ان کے پاس۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن حق والوں نے بھی پھر کمال کا جملہ کہا ہے، جن کے دل میں اللہ کی محبت تھی، جو اللہ کو چاہتے تھے، جو ایمان والے تھے، ایمان اختیاری تھا، جبر والا نہیں تھا، مجبوری والا تو نہیں تھا، اختیاری ایمان تھا۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ کیا سمجھتا ہے تو کہ زینب یہاں کھڑے ہو کے تیرے ان تانوں سے اپنے اللہ کا گلہ کرے گی؟ بس زینب اللہ کا گلہ کرے گی کہ یا اللہ تو نے ہمارے بچے مروا دیے، بھائی مروا دیے، ہمیں قیدی کروا دیا، کیونکہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے آیت کا اگلا حصہ نہیں پڑھا،
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ آپ نے فرمایا اگر تو اللہ کی بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے امر کو کیسا پایا، اللہ کے حکم کو کیسا پایا، تو سیدہ پاک نے فرمایا پھر سن، ہم نے اپنے اللہ کی بارگاہ سے خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔